اجازت؟ ہلکی 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 بجائیں، زوردار نہیں. گیم کھیل رہا ہوں میں، میرا ہاتھ یہاں رہے گا تو تالیاں بجے گی، ہاتھ ہٹے گا تالیاں نہیں بجے گی. سمجھ میں آیا؟ گیم ہے، یہ کھیل ہے. میرا ہاتھ یہاں رہے گا زوردار، مطلب تالیاں بجے گی، زوردار نہیں، تالی بجے گی، کلیپ ہوگا، ایک بھی کلیپ مارے تو چلے گا. اور ہاتھ ہٹے گا، کلیپنگ بند، تالیاں نہیں بجانا ہے. پھر ایک بار بول رہا ہوں میں، میرا ہاتھ یہاں رہے گا، ہاں ہاتھ ہٹے گا، سمجھ میں آیا؟ میرا ہاتھ یہاں ہوگا، تالیاں بجے گی، ہاتھ ہٹے گا. اور ایک بار بولتا ہوں، میرا ہاتھ یہاں رہے گا، ہاتھ ہٹے گا. ریڈی؟ تیار؟ ارے تیار بولا میں، تیار بولا میں. ریڈی؟ سب تیار ہے؟ ماشاء اللہ. ریڈی؟ میں نے کیا بولا تھا؟ ہاتھ یہاں رہے گا تب تالی بجے گی. میں ہاتھ یہاں رکھا، تالی بجا رہے آپ. مطلب آپ دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں. ثابت ہو گیا نا؟ سننے کی اور دیکھنے کی موسٹلی لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں یا سنتے ہیں، اٹھنے کے ساتھ وہیں گر جاتا ہو، باہر کلین ہو کے جاتے ہیں. میں نے کہا تھا ہاتھ یہاں ہوگا، کلیپنگ ہوگی، ہاتھ ہٹے گا. 10 بار بولا شاید میں، ہے نا؟ 10 بار تو بولا. میں ہاتھ یہاں رکھا، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم سنتے نہیں؟ اللہ بندوں کے رگ رگ سے واقف ہے، سنتا ہی نہیں ہے، سننے کی ایکٹنگ کرتا ہے. تو آپ کو زندگی میں اگر اچھا بولنے والا بننا ہے تو اچھا سننے والا بنیے. آپ کے درس و تدریس کے جو سبق ہوتے ہیں، جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے، کچھ لوگ تو ایسا سنتے ہوں گے، نظر تیز، نظر تیز چاہیے. کیونکہ ایکسپرٹس کہتے ہیں جن میں یکسوئی ہوتی ہے سننے اور دیکھنے میں، 70% بات سمجھ میں آتی ہے، 60 سے 70% سمجھ جاتے ہیں ہم. بعد میں جب مشق کرتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، تو بقیہ بچا ہوا بھی سمجھ میں آتا ہے. کچھ لوگ 50 to 60% سمجھ میں آتا ہے، کچھ لوگوں کو 40 to 50% آتا ہے، کچھ 30 to 40 ہوتا ہے. ہر ایک کا ریشیو سمجھنے کا الگ الگ ہے، ایک سا نہیں ہے. ہر آدمی منفرد ہے. لیکن اگر کسی کو لیٹ سمجھ میں آتا ہے، وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، اس کو زیادہ محنت کرنی ہے. کیونکہ دماغ ان چیزوں کو کبھی نہیں بھولتا جن کو وہ سمجھتا ہے. رٹی ہوئی چیز بھول جاتا ہے انسان، سمجھی ہوئی چیز کبھی نہیں بھولتا. تو سمجھنا یہ ایک پریکٹس ہے. اور آپ کو سننے، آپ کا فیوچر تو بولنے والوں سے منسلک ہے. آپ تو مبلغ بننے والے ہیں، بات کرنے والے ہیں. اس میں اگر انفرادیت اور اس میں ایک انداز آتا ہے تو بات اثر کرتی ہے. بولنا بھی اثر کرتا ہے. جب کبھی بولنا، وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا. بات لطف ہے، لہجے کی توانائی سے بات بنتی ہے، مگر فکر کی گہرائی سے. آپ آبزرویشن اچھا ہے، آپ کا غور و فکر اچھا ہے، تو فکر بھی زبان سے برابر نکلتی ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ تو دیکھنا کہ ہمارا پورا موضوع تھا اپنا مقام پیدا کر. اور اپنا مقام خود کو ہی پیدا کرنا ہوتا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. تو مقام پیدا کرنے کے لیے خود پہ کانسنٹریٹ کریں، احساس کمتری میں کبھی نہ رہیں. لوگوں کو احترام سے سنیں، دیکھیں. بیسک بات یہی ہوتی ہے، سنیں. جتنا سنیں گے میں اتنا اچھا بولیں گے. سنیں گے ہی نہیں تو بولیں گے کیا؟ تو اور اس کے علاوہ سکسیس ہمارے اندر ہے.
لوگوں میں تلاش مت کیجیے، اپنے رجحان کو سمجھیے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ کریں. کام عبادت بن جاتی ہے. ذکر و افکار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ سے ملنے کے راستے ہیں. مل کے کام پہ لگنا ہے نا، وہ عبادت تھوڑی ہے، وہ تو حاضری ہے نا. کام جب عبادت بن جاتا ہے، کام جب دل سے ہوتا ہے تو عبادت. حلال کی روزی جب انسان کماتا ہے وہ عبادت ہے نا. تو آپ ہمارے ٹچ میں رہ سکتے ہیں. فیوچر میں جب کبھی دورہ ہوگا ہم سیکنڈ اسٹیپ لے سکتے ہیں. یہاں کے اچھے مقرر کیسے بنیں، ڈر کیسے نکالیں، اپنے انداز میں بولے کیسے ہیں. زبان ایک سواری ہے، مائنڈ اس کا ڈرائیور ہے. دونوں میں کمبینیشن کیسے ہو، یہ سیکھنے والے طریقے ہیں. تو بس بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اس مدرسے کے معتمم صاحب کا، تمام اساتذہ کرام کا، ذمہ داروں کا مشکور ہوں جنہوں نے ان بچوں کے ساتھ روبرو ہونے کا موقع دیا، اور خاص کر خالد بھائی کا جس کی وجہ سے آج آپ لوگوں کے ساتھ یہاں آنے کا موقع ملا. بس اس دعائی کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. یا رب، یہ التجا ہے، اگر تو کرم کرے وہ بات دے زباں میں جو دل پر اثر کرے. آپ کو ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے، اپنے آپ میں بدلاؤ لانا ہے. اس دعا کے ساتھ نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے بس اتنا کمال دے میں سبھی کے کام آ سکوں کہ زمانہ میری مثال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میں شب و روز دعا کروں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان جل جلالہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.